اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جہاں سے سب لوگ لوٹیں وہیں سے تم بھی لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ ثم پھر، یہ یہاں خبر کی خبر پر عطف اور اس کی ترتیب کے لیے ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے عرفات میں وقوف کرنے والے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ مزدلفہ کی طرف واپس آئے تاکہ مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ نیز حکم دیا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ مل کر عرفات میں وقوف ہونا چاہیے۔ سب لوگ وقوف کے لیے عرفات چلے جاتے تھے مگر قریش حرم سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ وہ حرم کے ایک طرف ہل کے قریبی مقام میں وقوف کر لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم اہل اللہ ہیں اور اس کے شہر میں رہتے ہیں اور اسی کے گھر کے باسی ہیں، لہٰذا ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ قریش اور ان کے ہم مذہب مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو حمص کے نام سے مسموم کیا کرتے تھے، جبکہ دیگر تمام عرب عرفات ہی میں وقوف کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی عرفات جائیں اور وہاں وقوف کریں، پھر وہاں سے واپس آئیں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، کہ یہی معنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر عبادات کی تکمیل کے بعد اپنے ذکر کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار پڑھتے استغفر اللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ امام بخاری نے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ اس طرح سے کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں تیرے وعدے اور عہد پر قائم ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکا میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام کاموں کے شر سے جو میں نے کیے، اور میرے اوپر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، بس تو میرے گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس استغفار کو یقین رکھتے ہوئے دن کو پڑھے اور اسی دن شام سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو آدمی اس استغفار کو یقین کے ساتھ رات کو پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک ایسی دعا سکھا دیں جو میں نماز میں پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھ لیا کرو، فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم گناہ کیے ہیں، تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، پس تو اپنے خاص مغفرت کے ساتھ میرے تمام گناہ معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔